السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت زیادہ جو وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں کی حج کرنے کی تعداد دنیا میں جو ہے دوسرے نمبر میں ہے۔ پاکستان جو سب سے زیادہ مقدار میں حج کرتے ہیں سالانہ، اور عمرے کرنے میں پاکستانیوں کی تعداد دنیا میں نمبر 1 پہ ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا میں پاکستانی سب سے زیادہ ایک سال میں عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ آگے نیوز یہ تھی کہ ایمانداری کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 160واں ہے، 160۔ تو یہ ڈسٹینس کیوں ہے جب ہم ماشاءاللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پیروی کرتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے روضے پہ زیارت کرنے جاتے ہیں، حاضری دینے جاتے ہیں، تو پھر ایمانداری میں ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ تو ویڈیو میں آگے یہی تھا کہ اس میں خرابی ساری ہماری ہے، اور حقیقت ہے کہ ہماری ہی خرابی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عالم کی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ علم ہر کوئی رکھتا ہے، جاہل کوئی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ ماشاءاللہ سے ایک جاہل بھی جو ہے نا، وہ بھی جاہل نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی گلی کے چوراہے میں آپ کھڑے ہو کے سنیں تو آپ کو لگے گا اس سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ پر معذرت کے ساتھ ہم عالم تو ہیں پر عامل نہیں ہیں، عمل ہمارا زیرو ہے۔ اس وجہ کر ہمارے ایمانداری میں ہمارا انڈیکس جو ہے 160واں نمبر آتا ہے، 160۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم سنتے سب کچھ ہیں، عمل کرنے کے ٹائم ہم بالکل بدل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں دعوت تبلیغ زندہ باد کے نعرے ہر آپ کو ڈمپر کے پیچھے آگے نظر آئیں گے، یا دوسری طرف چلے جائیں تو آپ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے یا مدنی چینل کا ٹیگ لگایا ہوا ہے بائک پر۔ ہر طریقے سے آپ کو ایماندار لوگ نظر آئیں گے، اچھے لوگ نظر آئیں گے، اچھے میسج دینے والے، منہ سے بھی یا میسج سے بھی، مونوگرام سے بھی۔ لیکن عمل کی باری جہاں آتی ہے وہاں پہ ہم معذرت کے ساتھ زیرو ہوتے ہیں۔ وہی ٹرک ڈرائیور جو لکھ کے رکھتا ہے نا پیچھے کے دعوت تبلیغ زندہ باد، لیکن اس سے کوئی بندہ کچلا جاتا ہے تو اخلاقاً طور پہ وہ اس کو آ کے دیکھنے کے بجائے، اون کرنے کے بجائے کہ ہم اس سے کچلا گیا ہے، وہ ٹرک بھگاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو بندہ اپنے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے نا کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، اسی بندے سے اگر پڑوسی سے ذرا سے کوئی تلخ کلامی ہو جائے، وہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس دعوت اسلامی سے میں پیار کرتا ہوں، اس کے جو بانی ہیں وہ اپنے قاتلانہ حملے کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دو، میں بھی اسے معاف کر رہا ہوں۔ ان کا ماننے والا اپنے پڑوسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے دعوت تبلیغ زندہ باد لکھنے والا جب تبلیغ میں رہتا ہے وہاں ہر کچھ برداشت کر لیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ کوئی اس کے اوپر چڑھ جائے چلتے ہوئے، دھکے لگ جائے، الٹا اس سے معافی مانگتا ہے، صرف وہاں تک کہ۔ لیکن جب وہاں سے نکل کے عام زندگی میں آتا ہے تو وہ کسی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے مجھے ایک طارق جمیل صاحب کا بہت پیارا جملہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 100 میں کوئی 2-5 نمازی تو مل سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پر 100 میں کوئی ایک بھی اخلاق والا نہیں مل سکتا، اعلیٰ اخلاق والا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق پہ چلنے کو کہا وہ اخلاق والا کوئی ایک بھی ہمارے معاشرے میں نہیں مل سکتا۔ تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے کو اسی چیز کی کمی ہے، کیونکہ ایک اور عالم کا میں نے بیان سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دور حکومت میں ایک بھی سڑک پل کچھ نہیں بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت اتنا اچھا کیوں تھا؟ کیونکہ اس عالم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اتنا اچھا اس وجہ کا تھا کہ انہوں نے معاشرے کی تشکیل کی تھی، معاشرے کو بنایا تھا۔ آپ معاشرے کو بہتر کر دیں گے تو ہر کچھ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اسی چیز کی کمی ہے، ہمارا معاشرہ آج بالکل خراب سا ہو گیا ہے۔ سنت سنتا ہے، ہر مسجد میں بھی سنتے ہیں، ہر جگہ ہر محفل ہوتی ہے ہمارے پاس، تبلیغ والے کی محفل ہو رہی ہے، ہمارے پاس جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، محرم الحرام کی عقیدت و احترام ہم کر رہے ہیں، سب چیزیں ہم منا رہے ہیں، ہر بزرگان دین کے ہم دن منا رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف دن منا رہے ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں یا اصحاب کرام ہیں، ان کو تو مان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں، پر ان کی نہیں مان رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خرابی یہی ہے، اگر جس دن ہم ان کی ماننے لگ جائیں گے، جو جس کا فالوور ہے نا اس کے زندگی کو پڑھ کے اگر اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگ جائے، میرے خیال سے معاشرے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی، جو کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ہو جائے ہمارے معاشرے میں۔ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو میں معافی چاہتا ہوں، اگر میری بات اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔